کہ جب میری امت میں کمیاں کوتاہیاں ہوں گی تو پھر اللہ پاک میری امت میں ایسے شخص کو بھیجیں گے، پیغمبر تو نہیں آئے گا جو ان کمیوں کو دور کرنے اور سنت اعمال کے زندہ کرنے کا ذریعہ بنے گا. تو کہتے ہیں پہلے مجدد جن کے ذریعے سے سنتیں زندہ ہوئی ہیں وہ حضرت عمر بن عبد العزیز ہیں رضی اللہ عنہ. اللہ نے ان کو بھی بادشاہ امیر بنا دیا. ویسے ان کے بارے میں آتا ہے کہ بچپن سے حضور ان کا ننہال جو تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان کی ان کی والدہ جو تھی حضرت عمر کے خاندان کی تھی. والد جو ان کے تھے وہ جو حاکم تھے ان کی خاندان کے تھے، بنو امیہ کے تھے. لیکن ان کا تعلق زیادہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان یہ ننہال تھا، ان کے گھروں میں جاتے تھے. بچپن سے ہے ہر چیز پر سنت پر عمل کا اہتمام. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اولاد کے جو غالباً ان کے بیٹے یا پوتے تھے وہ کہتے تھے یہ ہمارے خاندان کا بچہ نظر آتا ہے، اس خاندان کا نہیں ہے، دجال کا نہیں ہے، ننہال کا ہے. نیک عملوں کا اہتمام، سنت پر عمل کا اہتمام. تو جب جوان ہوئی تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ تجھے اگر امیر بنایا گیا، حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی خواب میں ساتھ ہی نظر آئے تو حضور نے اشارہ فرمایا اگر تجھے امیر بنایا گیا تو ان دونوں کی ترتیب پر چلنا، جیسے یہ چلے ہیں ایسے چلنا. یہ خواب میں بھی اشارہ ہوا. تو پھر قدرت سے ان کو امیر المومنین بنا دیا گیا. وہ جو پہلے جب فوت ہوئے ان کا بیٹا جوان نہیں تھا تو انہوں نے مرنے سے پہلے ہی ان کے بارے میں وصیت لکھ دی. ویسے بھی ان سے مشورے وہ لیتے تھے تو جب بیماری کی سخت حالت ہوئی تو وزیر سے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں. تو وزیر نے کہا کہ اب آپ قبر میں جا رہے ہیں تو ایسا کریں جو آپ کی قبر اچھی بنے اور جنت بنے تو میرا خیال یہ ہے کہ یا عمر بن عبد العزیز کو بنا دو اپنا کام مقام. تو اس نے کہا خاندان والے تو نہیں مانگے کہ خاندان کی ترتیب یہ چل گئی تھی اس وقت کہ بادشاہ اگر مرا تو اس کا بیٹا جوان ہو تو وہ بادشاہ بنتا تھا، بیٹا نہ ہو تو پھر بھائی بنتا تھا. یہ نہ بیٹے تھے نہ بھائی تھے، بنوئی تھے ان کے. تو وزیر نے کہا کہ اس کی میں ترتیب بتاتا ہوں، آپ وصیت تو یہ کریں کہ میرے بعد امیر یہ بنیں گے اور ساتھ یہ لکھ دیں کہ ان کا انتقال ہوگا تو پھر میرا بھائی بنے گا. تو بھائی کا بھی لکھ دیں تو پھر کام چل جائے گا. تو ان کی سمجھ میں آ گیا. اس نے یہ وصیت نامہ لکھوا دیا اور لکھوا کر اس لفافے میں بند کر دیا. اعلان ہو گیا کہ امیر المومنین نے اپنا قائم مقام طے کر دیا ہے اس لیے اب بیعت ہو جائے، لیکن ان کا نام تفصیل سے اعلان ہوگا جب ان کا وفات ہو جائے گی پھر ہوگا تاکہ پہلے جھگڑا نہ بنے. یہ اعلان ہو گیا اس لیے پھر سب نے بیعت کر لی کہ جو طے کیا ہے ہم سب مانتے ہیں. اب جو ان کا بھائی تھا اسے خیال ہوا کہ میرا نام لکھا ہے یا کسی اور کا، اس لیے وزیر سے آ کر پوچھا یہ فیصلہ میرے بارے میں ہوا ہے یا کسی اور کے بارے میں. تو وزیر نے کہا ایک بات امیر المومنین نے راز میں رکھی ہے، میں کیسے بتا سکتا ہوں، میں ان کا راز نہیں بتا سکتا. اعلان ہوگا ان کے مرنے کے بعد. وہ چپ ہو گئے. اس نے کہا اگر کسی اور کا لکھا ہے حق میرا بنتا ہے زندگی میں بات کروں. اس نے کہا میں راز نہیں بتا سکتا. اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کیونکہ مشورے ان سے لیتے تھے انہیں خیال ہوا کہیں میرا نام نہ لکھ دیا ہو. تو یہ بھی وزیر کے پاس گئے اور کہا کہ یہ جو طے ہوا ہے میرے بارے میں کیا ہے تو بتا دو، میں امیر نہیں بننا چاہتا، میں پھر ختم کراتا ہوں ان کی زندگی میں نے امیر نہیں بننا. تو وزیر نے ان سے بھی کہا کہ امیر المومنین نے ایک بات راز بھی رکھی ہے، میں کیسے ظاہر کر سکتا ہوں. خیر جب اس کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کے بعد میں وہ پھر کھول کر اعلان سنایا گیا کہ ان کے بارے میں بات ہو چکی ہے، امیر المومنین یہ ہوں گے. تو جب امیر المومنین بنائے گئے تو پہلے بھی سنت عمل کا اہتمام تھا تو پھر اس اہتمام کو اور بڑھا لیا. ایک تو گھر میں فیصلہ کیا جتنے نوکر غلام تھے سب کو آزاد کر دیا کہ گھر میں کسی کو نوکر نہیں رکھنا، کیونکہ حضور کے گھر میں کوئی نوکر نہیں تھا، حضور کی سنت پر چلنا. بیوی ان کی پہلے بادشاہ جو تھے ان کی بیٹی تھی تو دل میں یہ سوچا میں تو اب مشقت برداشت کروں گا، سنت عمل کروں گا، دنیا میں جو سنتیں مٹی ہوئی ہیں ان کے زندہ کرنے کی محنت کرنی ہے، مشقتیں آئیں گی، یہ پتہ نہیں مشقت برداشت کرے گی یا نہیں. بیوی سے بات کی
میرے اوپر تو اب یہ حال بن گیا ہے، ساری امت کو دیکھنا ہے، سارے دین کو سامنے رکھ کر چلنا ہے، مشقتیں آئیں گی اور تو مشقت برداشت نہیں کر سکے گی تو خیال یہ تجھے طلاق دے دوں، جہاں تجھے آرام ملے وہاں۔ اس نے کہا نہیں، میں آپ سے جدائی نہیں چاہتی، جو مشقتیں آئیں گی میں برداشت کروں گی، جدائی نہیں چاہتی۔ تو پھر فرمایا کہ گھر میں خادم کوئی نہیں ہوگا، گھر کا سارا کام اپنے ہاتھ سے کرنا ہوگا۔ اس نے کہا سارا کام گھر سے ہاتھ سے کروں گی۔ پھر جب رخصتی ہوئی تھی تو ان کا بیوی کا والد بادشاہ تھا، انہوں نے بڑے قیمتی موتی اور زیور دیے تھے۔ فرمانے لگے یہ دولت اور میں ایک گھر میں نہیں رہ سکتے، میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ سب بیت المال میں جمع کرا دو۔ تو وہ جتنے موتی اور زیور تھا وہ سب، اس نے کہا میں کتنی چیزیں قربان کر سکتی ہوں، آپ سے جدائی نہیں اختیار کرتی، وہ سب بیت المال میں جمع کرا دی۔ گھر بالکل خالی، اپنے کپڑوں کا دوسرا جوڑا بھی نہیں بناتے تھے، حضور 2 جوڑے کپڑوں کو نہیں رکھتے تھے۔ یہ طے کیا تھا کہ حضور کی سنت پر عمل کرنا ہے، ایک جوڑا۔ گھر میں بالکل سادگی۔ ایک واقعہ لکھا، ایک عورت آئی اس گھر میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، سارا گھر خالی، کوئی سامان نہیں۔ تو ان کی بیوی سے کہنے لگی کہ میں نے جتنے گھر دیکھے سامانوں سے بھرے ہوئے، آپ امیر المومنین کا گھر ہے یہ خالی؟ تو ان کی بیوی نے کہا ہمارا گھر خالی ہے اس لیے سارے بھرے ہوئے ہیں، یہ بھرتے تو سارے گھر خالی ہو جاتے۔ تو بہرحال دنیا کا کوئی سامان نہیں بنا، یہاں تک بھی آتا ہے کہ تھوڑی سی سیڑھیاں تھی تو ایک سیڑھی ٹوٹ گئی، تو جو ان کی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کرتا تھا اس نے اس سیڑھی کو پھر پکا کر دیا۔ جب دیکھا کہ وہ پکی کر دی تو پوچھا کس نے کی ہے؟ تو اس خادم نے کہا جی یہ سیڑھی ٹوٹ گئی تھی تو ذرا چڑھنا اترنا مشکل ہوتا تھا تو میں نے اس لیے اسے کر دیا، ورنہ پھر توڑ دو۔ میں نے طے کیا ہے کہ گھر کی کوئی چیز نہیں بنانی، دین کو سامنے رکھ کر چلنا ہے، توڑ دو جیسے پہلے ٹوٹی ہوئی تھی۔ گھر کی سیڑھی بھی میں نے ٹھیک نہیں کرانی۔ کہاں سنت مٹی ہوئی ہے، سنت کو زندہ کرنا ہے۔ اور اس وقت عام طور پر یہ تھا کہ جو کافر ماتحت تھے ان کے زمینوں پر، ان کے باغوں پر جو حاکم لوگ تھے بہانہ بنا کر قبضے کر لیے تھے، جسے اچھا باغ لگا اس پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے اعلان کیا کسی پر بھی ظلم ہوا ہو آ کر اپنا حق ثابت کرے، اس کا حق میں دلواؤں گا۔ اب وہ کافر آ کر دعویٰ کرتے جی میرا باغ فلانے امیر نے لے لیا ہے، گواہ پیش کرتا، وہ فیصلہ کرتے یہ باغ اس کو دے دو۔ اپنے خاندان کے خلاف فیصلے، جتنے بھی ظلم کیے ہوئے تھے سب ظلموں کو ختم کیا اور سنتوں کو زندہ کیا، کافروں میں دعوت کو عام کیا۔ تو جس علاقے میں کافر زیادہ رہتے تھے اس علاقے کے حاکم نے خط لکھا، اس نے لکھا کہ یہاں اس علاقے میں اتنی کثرت سے کافر مسلمان ہو رہے ہیں، اندازہ یہ شاید کوئی بھی کفر پر نہیں رہے گا، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کافروں سے جو جزیہ لے کر حکومت کے انتظامی کام کی جاتے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ وہ جزیہ تو ختم ہو جائے گا، جو کافر مسلمان ہو جائے اس سے جزیہ تو لے نہیں سکتے۔ اب جزیہ لے کر جو حکومت کے کام ہم چلاتے تھے وہ کیا کریں گے؟ یہ خط لکھا۔ انہوں نے جواب میں لکھا واحق کمنا تیرا ناس ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مال خزانے جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے، ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تو میں تو چاہتا ہوں کہ سارے ملک میں کوئی کافر نہ رہے، سب مسلمان ہو جائیں، اور تم کافروں کو نوکر بنا کر ان سے جو کام کرواتے ہو وہ کام تم سب خود اپنے ہاتھوں سے کرو۔ تمہارے باپ دادے سارے گھروں کے کام خود کرتے تھے، یہ تو اسلام کی برکت سے تمہیں اللہ نے حکومتیں دے دی، کافروں کو تمہارا غلام بنا دیا۔ تو کثرت سے کافر اسلام میں داخل ہوئے اور ہر جگہ سنت اعمال کو زندہ کیا۔ تو وہ برکتیں ان کے زمانے میں بھی شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں بھیڑیا بھی بکری کو نہیں مارتا تھا، یعنی انسان دوسری کو نقصان کیا پہنچا، جو درندے ہیں سنت اعمال کی برکتوں کا اثر یہاں تک پڑتا ہے کہ درندہ بھی کسی کے مال کا نقصان نہیں کرے گا۔ تو ان کے زمانے کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے خلافت کے زمانے میں بھیڑیا بکری کو نہیں مارتا تھا۔ تو ایک واقعہ آیا کہ وہ جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا تو بھیڑیے نے اس کی بکری کو مار دیا، اور اسے جب دیکھا تو بکری کو بھیڑیے نے مار دیا تو بہت رونے لگا۔ کوئی دوسرا آدمی آیا جنگل میں، دیکھا تو وہ رو رہا،
پوچھا کیا بات ہے, کیوں رو رہا؟ اس نے کہا آج میری بکری کو بھیڑیے نے مار دیا ہے. اس نے کہا بھیڑیے تو بکریاں مارتی رہتے ہیں, اس پر اتنا رونے کی کیا بات؟ اس نے کہا میں بکری کو نہیں رو رہا. عزیز امیر بنے ہیں, ان کے امیر بننے کے بعد بھیڑیا بکری کو نہیں مارتا تھا, بکری کو اندر سے گزر جاتے تھے, بکری پر حملہ نہیں کرتے تھے. آج بھیڑیے نے بکری مار دیا, میرا خیال ہے وہ دنیا میں نہیں ہے. تو جب تحقیق کی گئی تو واقعی ان کا انتقال ہو چکا تھا. ایک تو گھر بالکل خالی کہتے ہیں. جب انتقال ہوا بیٹے ان کے کئی تھے, چھوٹی عمر کے تھے, تو وزیر نے بھی کہا کہ آپ نے بیٹوں کے ساتھ جو کیا ایسا کسی نے بھی نہیں کیا. تو فرمایا کیا کیا؟ کہ گھر میں کیا ہے, سارا گھر خالی ہے, بچے چھوٹی عمر کے ہیں, آپ نے کچھ بھی ان کے لیے نہیں رکھا. تو بیٹوں کو بلایا, بیماری کی حالت میں تھے, تو بیٹوں سے کہا کہ بیٹے ایک تو یہ تھا کہ میں لوگوں پر ظلم کر کے تمہارے لیے مال سامان بہت سارا جمع کرتا اور دوزخ میں جاتا, تو میں دوزخ کا راستہ نہیں اختیار کیا. باقی تمہارا حق کسی دوسرے کو دیا نہیں, جو تمہارا حق بنتا تھا تمہیں دیتا رہا. اب اگر تم نیک ہوگے اللہ یتولی الصالحین, اللہ نیکوں کا والی ہے, جس کا والی اللہ ہوگا اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور اگر نیک نہیں ہوگے تو پھر جو مصیبتیں تم پر آئیں مجھے کوئی پرواہ نہیں. اللہ کو راضی کرنے والے بنو گے تو تمہارے والی اللہ ہیں. تو کہتے ہیں لیکن گھر نہیں بنایا, گھر کا سامان نہیں بنایا, سنت زندہ کی, کافر میں دعوت کو عام کیا. اور جب انتقال ہو گیا تو جو گھر میں سامان تھا وہ تقسیم ہوا, تو ایک ایک بیٹے کے حصے میں اس زمانے کے تو 12 درہم, یعنی ہمارے چاندی کے روپے کے 3 روپے بنتے ہیں, 3 روپے ایک بیٹے کے حصے میں آئے تھے. گھر میں مال نہیں جمع کیا, گھر میں بھی سنت طریقہ, یعنی جہاں تک بھی آتا ہے جب آخری حالت میں بیماری کی حالت تھی تو ان کے جو سالے تھے جنہوں نے بعد میں امیر المومنین بننا تھا, ان کے بعد وہ حال دیکھنے آئے تو کپڑے بہت میلے تھے. اندر جا کر بہن سے کہا کہ امیر المومنین بیمار ہیں اور لوگ ان کی بیمار پرسی کے لیے آ رہے ہیں اور کپڑے اتنے میلے ہیں, امیر المومنین کے کپڑے ایسے, ان کپڑوں کو صاف کرو. تو وہ چپ ہو گئی. دوسری دن پھر جب دیکھنے آئے تو وہی میلے کپڑے. تو پھر اندر جا کر بہن پر غصہ کیا کہ میں نے کل بھی تمہیں کہا تھا کہ کپڑے ان کے دھو دو, تو تم نے کپڑے نہیں دھوئے, لوگ دور دور سے آ رہے ہیں ایسے میلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. وہ بولی کہ کیا کروں, کہ پہلے تو جب بھی کپڑے میلے ہوتے تھے تو گھر کی میری چادر لپیٹ لیتے تھے, میں کپڑے دھو دیتی تھی, جب خشک ہوتے تھے پہن لیتے تھے. اب دوسرا کپڑا تو ہے نہیں, ان کو کیا پہنائیں اور کیسے اتاریں. یعنی آخری حالت میں بھی دوسرا کپڑے کا جوڑا گھر میں نہیں تھا. لیکن دنیا میں سنت زندہ کی, کافروں کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت کو عام کیا. اور یہاں تک کہ ان کا اعلان تھا, ان کی زمانہ خلافت میں سارے ملک میں کوئی بھیک مانگنے والا نہیں ہوتا تھا. یہ انہوں نے اعلان کیا تھا جتنے معذور ہیں, اندھا ہے, لولا لنگڑا ہے, ہر ایک کا نوکر لگایا جائے اور دونوں کا خرچہ حکومت کے خزانے سے ہوگا. معذور کا بھی خرچہ, اس کے خادم کا بھی خرچہ. یعنی اس حد تک انتظامات کیے ہیں. گھر میں کچھ نہیں بنایا. دوسرا جوڑا کپڑوں کا موت کے وقت میں بھی نہیں تھا. تو بیٹوں کا یہ حال. لیکن ماشاءاللہ بیٹے بھی ماں باپ کے حال کو دیکھ کر اس پر چلتے ہیں. ماشاءاللہ سنت کے پابند, اعمال کے پابند تھے. تو ایک بزرگ سے کسی نے کہا کوئی نصیحت کی بات سنائیں, تو وہ فرمانے لگے جو نصیحت کی بات آنکھوں سے دیکھی ہے وہ بتاؤں یا سنی سنائی بتاؤں. اس نے کہا جو آنکھوں سے دیکھی ہے وہ اور اعلیٰ درجہ وہ بتائیں. تو انہوں نے نام لیا کہ فلانا بادشاہ کا جب انتقال ہوا اس کے وارثوں کو لاکھوں کی دولتیں تقسیم ہوئی, اور میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ جو اس کے وارث جو لاکھوں کے مالک بنے تھے مسجد کے دروازے پر بھیک مانگ رہے تھے. اور پھر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے کو ایک ایک کو 3 روپے ملے. جو گھر کے سامان تھا اس کی حصہ جو بنا تھا ایک کو تقریباً 3 روپے ملے.
اور فرمایا بعد میں نے دیکھا ہے کہ ایک لشکر اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہوا تو ان کے ایک بیٹے نے 400 گھوڑے اس لشکر والوں کو دیے کہ اللہ کے راستے میں جا رہی ہے 400 گھوڑے میرے استعمال کرو. جنہیں وراثت میں کچھ نہیں ملا تھا لیکن اعمال کر رہے تھے, اللہ نے ان کے لیے برکت کے دروازے کھولے. اور جنہیں لاکھوں کی وراثت ملی لیکن اعمال نہیں کری ہے تو وہ بھیک مانگنے والے بنے. تو بھائی برکت کے دروازے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اعمال پر کھلتے ہیں. دنیا میں برکتیں, مرنے کے بعد اللہ پاک جنت کے اعلیٰ درجے نصیب فرمائیں گے. اب یہ محنت کرنا کہ دلوں میں ایمان کامل ہو اور جسم ہر ایک کا سنت اعمال کا پابند بنے, تو اس کو مقصد بنا کر کرنا. جیسے پہلے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اب ہدایت کی محنت کے لیے اللہ کسی کو نبوت دے کر نہیں بھیجیں گے. اب حضور کی امت کی ذمہ ہے کہ حضور کی طریقے پر محنت کرنے والے بنے, خود ہدایت اور ایمان کے اعلیٰ درجے پر پہنچیں اور حضور اور دوسروں میں ایمان اور اعمال کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنے. تو ایک تو حدیث شریف میں فرمایا کہ جب میری امت میں فساد آ جائے گا, بگاڑ آ جائے گا, کہ کہیں گے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں لیکن سنت پر عمل نہیں کریں گے, تو ہمارا اس زمانے میں جو سنت پر عمل کرنے کا اہتمام کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. تو 100 شہیدوں والا ثواب لینا ہے, کیا خیال ہے؟ تو بھائی اس کا عزم کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنا ہے. سنت کو عمل کرنا. پھر اگلا درجہ فرمایا کہ جس نے میری مردہ سنت کو زندہ کیا. تو مردہ سنت کیا ہے کہ عام طور پر لوگ اس پر عمل نہیں کرتے, تو زندہ کرنا یہ ہے کہ خود بھی عمل کرتا ہے, دوسروں کو بھی اس پر عمل کے لیے تیار کرتا ہے. تو جس نے مردہ سنت کو زندہ کیا فرمایا اس نے میرے ساتھ محبت کی, تو جس نے میرے ساتھ یہ درجہ محبت کا کیا وہ میرے ساتھ ہوگا, یعنی جنت الفردوس میں حضور کے قریب اور پڑوس میں پہنچے گا. تو حضور کی پڑوس والی جنت میں جانے کی نیت ہے تو بھائی اس کا عزم کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں ساری امت میں اور سارے عالم میں زندہ ہوں, اس کو مقصد بنا کر کرنا ہے. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جو دعوت کے عمل کو مقصد بنا کر خود کرے گا, دوسروں کو دعوت پر تیار کرے گا, اور اسی طرح تعلیم فضائل کی تعلیم خود بھی کرے گا, دوسروں کو فضائل کی تعلیم پر تیار کرنا, سنت طریقے خود بھی سیکھے گا, دوسروں کو سیکھنے پر تیار کرے گا, اور پھر سنت اعمال جو بڑا عمل نماز کا خود اہتمام کرنا, اور ہر مسلمان کو نماز کا یعنی کامل طور پر پابندی سے کرنے پر تیار کرنا. تو جو اس کو کرے گا, اور پھر ذکر کا اہتمام, تلاوت کا اہتمام خود کرنا, دوسروں کو ان اعمال پر تیار کرنا, تو اس سے کتنی سینکڑوں ہزاروں سنتیں زندہ ہوں گی. تو ان اعمال کو مقصد بنا کر کرنے کا عزم ہے کہ ساری امت میں پورا دین زندہ ہو, بھائی اس کو سامنے رکھ کر محنت کرنا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جیسے کیا ہے بھائی اس ترتیب پر محنت کرنے والے بننا. تو صحابہ کرام کی ترتیب جو ہے کہ عام طور پر 4 مہینے 6 مہینے باہر تقاضوں پر دوسرے علاقوں یا دوسرے ملکوں میں جا کر محنت کرنا, مقام پر رہتے ہوئے رات دن کے 12 گھنٹے اعمال کی محنت میں, 12 گھنٹے اعمال کی محنت میں, 12 گھنٹے باقی ضرورتوں میں, اور ضرورت کے کاموں میں بھی سنت کے خلاف کوئی نہیں. اس صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے, وہ فرماتے ہیں بازار میں بھی سنت اعمال. تو بھائی اللہ پاک ان حضرات کی تابعداری میں کمال تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اعلیٰ درجہ وہ ہے. تو صحابہ کی ترتیب پر آنے کے لیے سب تیار ہیں. جیسے صحابہ نے محنت کی, یعنی صحابہ کرام کا اول درجے کا طبقہ وہ تھا کہ دین کے ہر تقاضے کے لیے ہر وقت تیار. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ 6 دن گھر میں فاقہ ہوتا تھا, گھر میں کھانے کو کچھ نہیں, لیکن رات دن اعمال میں لگے ہوئے ہیں. 6 دن کا فاقہ برداشت کرنا. تو بھائی جو اعمال کی ایسا اہتمام کرتے ہیں ان کے لیے برکت کے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں. بغیر کھانے کی طاقت ان کو ملے گی اعمال کی برکت سے. اور کبھی ضرورت کا سامان بغیر محنت کے آ جائے گا, اور کبھی تھوڑا سا سامان گھر میں ہے, اللہ نے اس میں برکت کر دی. جیسے صحابہ کرام کے واقعے میں آتا ہے 8-10 کا کھانا تھا اور 1000 سے زیادہ لشکر کو کھلا دیا, کھانا ختم نہیں ہوا.
खाना था 10 आदमी के बराबर तकरीबन। बकरी का बच्चा छोटा सा ज़बह किया, 3.5 सेर दाने थे जो के वो आटा बनाया और 1000 से ज्यादा का पेट भर गया, खाना खत्म नहीं हुआ, गोश्त खत्म नहीं हुआ। तो ये बरकत के दरवाजे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अमाल पर अल्लाह खोल देते हैं। अब ये बरकत के दरवाजे हर घर में, हर मस्जिद में खुले हैं अमाल पर। तो उसके लिए आला दर्जा वो, तो दूसरा दर्जा सहाबा किराम की तरतीब पर कि हर साल 4 महीने 6 महीने अमाल के तकाजों पर, दीन के मेहनत के तकाजों पर बाहर लगाना, मशवरे के मुताबिक मकाम पर रहते हुए मस्जिद में अमाल 24 घंटे मस्जिद में अमाल चालू हो, घरों में भी अमाल चालू हो। उसके लिए 12 घंटे घर की मेहनत पर भी, मस्जिद की मेहनत में भी रात दिन के 12 घंटे देना। तो इस तरतीब के लिए सब तैयार हैं? माशाल्लाह नियत तो कर ली है। तो अब तकाजे सामने आएंगे। नकद जो तकाजे हैं उसके लिए अपने आप को पेश करें, अल्लाह कबूल फरमाए। नकद तकाजे हैं भाई, मुल्कों में अहकामात मिटे हुए हैं, तो मुल्कों में जाकर मेहनत करें। वहाँ जिनको कलमा नहीं आता उनको कलमा सिखलाना, जो नमाज नहीं सीखे नमाज सिखलाना, जो नमाज सीख कर पढ़ते नहीं नमाज के अमल पर करना। थोड़ी देर बैठे रहें, जितना बयान माशाल्लाह इत्मीनान से सुना है। कहते हैं बयान जो है ये काम की बातें हैं, तश्कील काम का शुरू है। तो काम के शुरू में भी हिस्सा पड़ जाए। जैसे नियत की जो वक्त है दुआ मांगने का कि अल्लाह तो हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद के लिए हुजूर की नियाबत में हमें कबूल फरमा। तो अल्लाह जिसे कबूल फरमा लेते हैं उसके लिए दरवाजे खुलते हैं। अब हर तकाजे के लिए जिनके कवायद पूरे हैं तो मुल्कों के लिए साल साल के इरादे फरमाएं, 7 महीने के इरादे फरमाएं, जमातों